19 رمضان المبارک کے دن ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملحجم نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اتنی طویل ہے کہ بیان کرنے کے لیے گھنٹوں وقت درکار ہے، لیکن اس ویڈیو میں چند ایک پہلو بیان کروں گا جن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آسمانی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، اہل بیت اور صحابہ کی اہمیت، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو ناظرین، پہلا پوائنٹ ذکر کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یاد رہے، مولا علی کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، مگر مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، جبکہ والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اسد اللہ کا معنی ہے اللہ کا شیر۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا اور قرار یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کزن ہیں۔ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے ہے، چونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حسن ہے، اور ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ مولا علی کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور معلوم کیا کہ مولا علی کہاں ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ گھر سے باہر گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے گئے تو آپ ایک مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے۔ چادر جسم سے ہٹ گئی تھی تو وہ مٹی آپ کے جسم پر لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا ہے، مجھے اپنے سارے ناموں سے زیادہ اچھا نام یہ لگنے لگا۔ اب آتے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ آسمانی کتاب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر۔ ایک بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفین کے قریب سے گزر رہے تھے تو لشکر ایک ایسے مقام پر رکا کہ جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس سے بے چین تھا اور پانی دور دور تک نہیں تھا۔ وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں۔ وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا، یہاں سے 2 فرسخ دور ہے۔ ناظرین، فرسخ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اصطلاح ہے، جیسے ہمارے کلومیٹر میل وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی فرسخ ہوتے ہیں۔ 7 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے۔ 2 فرسخ کا مطلب یہ ہوا کہ پانی 14 کلومیٹر دور تھا۔ اب پانی لینے اتنا دور کون جائے؟ پیاس سے برا حال تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے وہاں کھودنا شروع کیا۔ اب بیچ میں ایک زبردست چٹان یا بہت بڑا پتھر آ گیا۔ سارے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے توڑے، مگر وہ نہیں ٹوٹا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس پتھر کے اندر اپنے ہاتھ کو پھنسایا اور زور سے کھینچا تو پتھر بھی نکل آیا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ ٹھنڈا میٹھا پانی نکل آیا۔ سارے لوگ حیران کہ اسی مقام پر کھودنے کا حکم بھی دیا اور وہیں سے ٹھنڈا میٹھا پانی بھی نکل آیا۔ مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو گرجا گھر میں راہب تھا وہ اپنی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ 2 فرسخ یعنی 14 کلومیٹر دور پانی ملے گا۔ وہ آیا اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے لیے یہ حیرت ناک بات تھی۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے، بتائیے آپ نبی ہیں؟ مولا علی نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں، ان کا صحابی ہوں۔ راہب نے کہا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ چھپا ہوا ہے اور اس کو آخری زمانے میں ایک شخص آ کر دریافت کرے گا اور وہ وہی ہوگا جو آخری نبی کا صحابی ہوگا۔ ہم انتظار میں تھے کہ وہ منظر کب دیکھیں گے۔ مجھ سے پہلے بھی کئی راہب اس گرجا گھر میں اس منظر کے انتظار میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ آج آپ آئے ہیں، آپ نے پانی نکالا ہے، اس لیے میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو افزاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ کیوں رونے لگے؟
آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اپنے کرم سے یہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود تھا کہ ایک صحابی آئے گا اور آ کر اس جگہ سے پانی کے کنویں کو دریافت کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں زبردست طوفانی آئی، لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، تو لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور کرم کیجئے، سیلاب آنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کیا کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سجایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیا، نہر فرات کے کنارے پر گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لائے، اپنے عصا سے اپنی مبارک لاٹھی سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو 1 گز پانی کم ہو گیا، پھر اشارہ کیا 1 گز پانی اور کم ہو گیا، تیسری بار اشارہ کیا 1 گز پانی اور نیچے چلا گیا، اس طرح سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین اب بس کیجیے، اب پانی کافی نیچے چلا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، اہل بیت اور صحابہ کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی شان میں فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستارے فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سماعت کیجیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنی آل کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو ستارے فرمایا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کمال کی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا اور ہمیں سمجھا بھی دیا کہ اہل سنت والوں، تمہارے مقدر جاگ گئے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے اچھی کشتی چاہیے اور ستاروں کا علم چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ پرانے لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارہ اگر ادھر ہے تو سمت یہ ہے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ہماری کشتی بھی کتنی پیاری ہے، ہمارے ستارے بھی کتنے پیارے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ناظرین اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان کو فجر کے وقت یعنی نماز صبح سے پہلے آپ بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں لوگوں کو آواز لگاتے رہے، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، اور جب مسجد کی طرف جا رہے تھے اندھیرے کا عالم تھا۔ عبد الرحمن ابن ملہجیم خارجی نے آپ پر تلوار کا ایک ظالمانہ وار کیا، جس کی شدت سے پیشانی کمپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا ٹھہری، اور 2 دن کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں وقت درکار ہے۔ یہ میں نے چند ایک پہلو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔